اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان کی 28ویں تاریخ کی صبح نمودار ہوئی ہے اور دوسرے اعتبار سے آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جس کو جمعۃ الوداع اور امت اسلام اور مسلمین کے لیے اہم دن کہ جس کو روزہ قدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کی دعا آپ کے خدمت میں پیش کروں، کچھ معلومات معروضات آپ کی خدمت میں قدس کے حوالے سے، تاکہ ہر ایک انسان جان لے، سمجھ لے کہ کیوں، کس لیے یہ قدس منایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے قدس کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ قدس یعنی فلسطین، جس کا پہلا نام کنعان تھا۔ اسلامی ممالک میں سے ایک مملکت فلسطین بھی ہے کہ جو مصر، سوریہ، اردن اور لبنان کے حدود میں واقع ہوا ہے۔ اس میں بہت سارے انبیاء کا ظہور ہوا ہے، ان میں سے جناب عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین پر رونما ہوئے، تبلیغ کی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 1000 سال قبل حضرت داؤد نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی اور اس کو حضرت سلیمان نے اس تعمیر کو مکمل کیا۔ جو بیت المقدس قبلہ اول کے نام سے مشہور ہے، کہ تقریباً کعبے کے 1100 سال پہلے یہ بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے۔ بعد میں جو قبلہ مسلمین ہے اس وقت، جو کعبۃ اللہ، بعد میں کعبۃ اللہ بنا ہے۔ کعبۃ اللہ سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی کہ تقریباً 1100 سال پہلے اس بیت المقدس کو بنایا گیا، جس کی ابتدا حضرت داؤد نے کی اور مکمل کرنے والے حضرت سلیمان ہیں۔ اب بعد میں جب بعثت کے تقریباً 2 سال 13 سال تک رسول اور مسلمانوں نے اس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جب ہجرت کے 2 سال بعد رسول مسجد سلمہ میں مشغول نماز ظہر تھے، ظہرین تھے، تو ایسی صورت میں وحی پروردگار ہوا کہ اے رسول اب قبلے کو تبدیل کر دو، بیت المقدس سے کعبے کی طرف اپنا رخ موڑ لو۔ تو لہذا یہ بیت المقدس امت مسلمہ کے لیے بہت اہم اور ضروری کہ جس کو قبلہ اول یا بیت المقدس کو مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ اسلام کے لیے بہت اہم اور مہم جگہ ہے کہ جس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہودی اور بنی اسرائیل نے فلسطین پر، وہاں کے رہنے والوں پر ظلم کیا۔ ظلم کرنے کے بعد بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لیکن جب جمہوریہ اسلامی رونما ہوا، امام خمینی نے ایران میں اسلام لے کر آئے، تو ایسی صورت میں آخری جمعے کو، جمعۃ الوداع، ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کو روزہ قدس کا نام دیا اور دنیا والوں کو حدود تقریباً 1399 ہجری قمری میں اس کا ایجاد کیا کہ امام خمینی نے ساری دنیا والوں کو پیغام دیا کہ ہر انسان کا فریضہ بنتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اور جو بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا ہے،
جس کو ظالموں نے ظلم کے ذریعے سے غضب کیا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرے اور اس کو آزاد کروانے کے لیے احتجاج کرے۔ اسی بنیاد پر ہر سال جہاں کوئی بھی اپنے اپنے اعتبار سے گلی اور کوچے اور بازاروں میں آج کے دن مختص یوم القدس کے نام سے جلوس برپا کرتے ہیں، تو لہذا یہ آج کا دن وہ دن ہے کہ ظلم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ ہونے کا دن۔ آج ہی کے دن مظلوم کی حمایت میں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے، آواز بلند کرنے کا دن ہے۔ تو لہذا انسان کا فریضہ بنتا ہے کہ اگر ہم فلسطین کے مومنین، فلسطین کے لوگوں تک اپنی رسائی نہیں ہے، ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو کم از کم ان کے مظلومیت کی حمایت اور ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر ہم ہمیشہ فلسطین کے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں اور یہ درس دیتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم زندہ و جاوید قوم ہیں، کہ جب بھی ظلم بلند ہوگا، ظلم کرے گا کوئی انسان مظلوموں پر، تو ایسی صورت میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا اور مظلوموں کی حمایت کریں گے۔ یہ انسان کا شرعی فریضہ ہے کہ انسان ہر یوم القدس کے دن مظلوموں کی حمایت کرے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، اس وقت امریکہ کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، جہاں کہیں بھی مظلوموں پر ظلم ہو رہے ہیں۔ انسان کا بنیادی فریضہ بنتا ہے کہ ہر انسان ظلم کی حمایت کرے، ظلم کی خلاف آواز اٹھائے اور مظلوموں کی حمایت کرے۔ تو لہذا کیونکہ خود زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے، لعنت ہے اس پر جو ظلم کرے اور اس پر بھی لعنت ہے جو ظلم پر خاموش رہے، اور اس پر بھی لعنت ہے کہ جو ظلم کو دیکھے اور اس پر آواز بلند نہ کرے۔ تو لہذا ہم اس لعنت میں شمار نہیں ہونا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ انسان مظلوموں کی حمایت کرے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ تو اسی لیے اس دن کو یوم القدس یعنی حق اور باطل کا فیصلہ، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور مظلوموں کی حمایت کرنے کا دن ہے۔ تو لہذا یہ ہمارے لیے بہت اہم دن جو جمعۃ الوداع اور یوم القدس کا دن۔ تو چلیے آج ماہ رمضان کی 28ویں تاریخ کی صبح نمودار ہوئی ہے، جو ہر انسان کے لیے اہم اور ضروری دن ہے کہ دھیمے دھیمے ہم سے ایام میں مبارک، ایام رحمت، ایام نزول نعمات ختم ہو رہے ہیں، تو انسان جتنا زیادہ ہو سکے خداوند عالم سے قریب ہو۔ تو آج کے حوالے سے جو مخصوص دعا ہے اس میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفر حظی فیہ من النوافل، بار الہ پروردگارہ مجھے آج کے دن کے صدقے میں نوافل مستحبات انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان واجبات کے ساتھ ساتھ جو مستحبات ہیں اس کی طرف بھی توجہ کرے، خصوصاً وہ مستحب عمل جس کی طرف روایتوں میں زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جس کو نماز شب، کہ انسان اگر نماز شب پڑھتا ہے تو بہت سی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ انسان اس نماز شب کے صدقے میں اپنی پریشانیاں دور کروا سکتا ہے اور نعمات حاصل کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ نماز شب کا پابند ہو، نوافل جتنا زیادہ ممکن ہو سکے انسان مستحبات کو انجام دے۔ واجبات کو انجام دینا کمال نہیں ہے، واجبات کے ساتھ ساتھ انسان کا فریضہ بنتا ہے کہ انسان مستحبات کی طرف بھی توجہ کرے تاکہ خداوند عالم سے قریب ہونے کا ذریعہ بن سکے۔ دوسرا جملہ آج کے حوالے سے وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، باراللہ پروردگارہ آج کے دن کے صدقے میں مسائل دینی پر عمل کرنے کی مجھے توفیق عنایت فرما۔ جو اوامر، جو مسائل، جو حکم پروردگار نے، خداوند عالم نے
हम प्रसादित किया है उस पर इंसान अमल करे, और जिन चीज़ों से मना किया है इंसान का फरीदा बनता है कि इंसान उन चीज़ों से परहेज करे। उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ हलाल रिस्क है कि इंसान के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने शिकम को हलाल रिस्क से मुकम्मल करे, हराम ग़िज़ा से अपने शिकम को बचाए, क्योंकि रिवायतों में मिलता है कि अगर कोई इंसान हराम ग़िज़ा खा रहा है तो ये ग़िज़ा नहीं है बल्कि अपने शिकम में, अपने पेट में आग को भर रहा है, जहन्नुम की आग को भर रहा है। तो लिहाजा इंसान का फरीज़ा बनता है कि इंसान अवामिर जो वाजिबात है उनको अमल करे और जो महरमात हैं उससे परहेज करने की तरफ तवज्जो करे। तो लिहाजा उसके बाद आज का तीसरा जुमला, वक़र्रिब फीही वसीलती इलैका मिन बैनल वसाइल। बारिला परवरदिगारा, जिसके जितने जो वसाइल हैं, जो वसीले हैं, उसमें से मेरा वसीला अहम करार दे ताकि मैं तुझसे करीब हो सकूं, ताकि मैं इस वसीले के जरिए से तुझसे करीब हो सकूं, क्योंकि इंसान खुदावंद आलम से करीब होने के लिए वसीला जरूरी है। इसीलिए अहले बैत हमारे लिए बेहतरीन वसीला है कि इंसान अहले बैत को अपने लिए वसीला करार दे खुदावंद आलम से करीब होने का, क्योंकि वही वो ज़ात हैं कि जो खुद खुदावंद आलम से करीब हैं, तो हमारे लिए भी बेहतरीन जरिया बन सकते हैं कि हम इनके वसीले से खुदावंद आलम से करीब हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इनका वसीला हमें हासिल हो, हम खुदावंद आलम से करीब हों, तो हमारा फरीदा बनता है, हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम अहले बैत के अक़वाल पर अमल करें, उनके किरदार को अपने किरदार से मिलाएं, उनकी गुफ्तार को पर से अपने गुफ्तार को मिलाएं। तो ऐसी सूरत में इंसान अहले बैत को वसीला बना सकता है खुदावंद आलम से करीब होने का। तो आखिर में या मल्ला यजगलहु इल्हाहु मुल्हिहीन, बारिल्लाह परवरदिगारा, तेरी ही ज़ात है कि जो सारे इसरार करने वालों का इसरार रुकावटों का सबब नहीं बनती हैं। अगर कोई चीज रुकावट बन रही है तो वो रुकावट दूर हो सकती है तेरे ही वसीले से, तेरे ही करम से। तो बारिल्लाह परवरदिगारा, आज के दिन के सदक़े में हमें तौफीक इनायत फरमा कि हम तेरे नवाफिल को अंजाम दें और जो तेरे मसाइल हैं, तेरे अवामिल हैं, तो उस पर अमल करें और तेरे नवाही जो उनको तूने हम में मना किया है अंजाम देने से, उससे परहेज करें। और आखिर में जो बेहतरीन वसीला जो अहले बैत का दामन है, हमें अहले जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमाए ताकि हम इनके वसीले से तुझसे तकर्रुब हासिल कर सकें। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।